عجل فرجہم۔ شکریہ۔ تقریر فرما رہے تھے ماسٹر محمد ظاہری صاحب۔ واقعاً غاصب جہاں بھی بیٹھے ہوں وہ غاصب ہے، اس کے خلاف یہ احتجاج ہے، چاہے وہ اسرائیل میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی اور کونے میں ہو، چاہے وہ کرگل میں ہو، چاہے وہ مسجد اقصیٰ ہو، چاہے وہ مسجد امام علی ہو، جہاں پر بھی غاصب بیٹھے ہیں ان غاصبوں کو ہم برآت اور نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں تقریر کے لیے جناب سجاد حسین کرگلی صاحب۔ آپ دائس پہ تشریف لا کر آج کے اس عظیم دن کے موقع پر اپنی نظر اور اپنی تقریر کو القاء کریں۔ جناب سجاد حسین کرگلی صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ عزت مآب امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ حسین مفید صاحب، صدر انجمن جمعیت العلماء حوزہ علمیہ اثنا عشریہ کرگل حجت الاسلام شیخ ناظر مہدی صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ علماء کرام اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن عالمی یوم القدس کا یہ دن منا رہے ہیں۔ عالمی یوم القدس اگرچہ ظاہراً یہ جو ناجائز اسرائیلی ریاست ہے اس کا قیام 1948 میں ہوا، لیکن اس کی سازشیں جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد شروع ہوئی۔ 1917 میں بزرگ سامراج برطانیہ کے بولفور جو وہاں کے فارن سیکٹری تھے، انہوں نے ایک 67 ورڈز کا ایک لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر یہ تھا کہ جویش کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے اور وہ ریاست فلسطین میں ہو۔ اس سے پہلے اسرائیل کی اس ناجائز حکومت کے وجود سے پہلے بیت المقدس مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے اور یہودیوں کے لیے، تینوں کے لیے ایک مقدس جگہ تھی، اور لوگ امن و امان کے ساتھ اس جگہ میں اپنی عبادات انجام دیا کرتے تھے۔ اگر آپ تھوڑا اور پہلے تاریخ کی طرف جائیں تو بیت المقدس مسلمانوں کا ایک مشترکہ درد ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد مدینہ ہجرت کے دوران جب اسلام آغاز ہی ہوا تھا، مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی مڑ کر کے رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آج یہ بیت المقدس غاصب اسرائیلیوں کے ہاتھ میں اسیر ہو چکا ہے۔ 1948 میں ناجائز اسرائیلی حکومت قیام میں عمل میں لایا جاتا ہے۔ 1969 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے خلاف جنگیں ہو جاتی ہے، جہاں پہ عربوں کو بہت بری طریقے سے شکست ہوتی ہے۔ 1979 ایران میں اسلامی انقلاب آتا ہے، پوری دنیا 2 خطوں میں 2 بلاکس میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن ان 2 بلاکس کے علاوہ کوئی تیسرا بلاک نہیں تھا۔ ایسے میں نجف سے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ لا شرقیہ ولا غربیہ کا جو نعرہ ہے وہ بلند کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نئے نظریے کا، نئی آئیڈیالوجی کا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ اور 1979 میں حضرت امام خمینی پہلی مرتبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر
یہ کہتے ہیں کہ یوم القدس کو یاد کیا جائے، فلسطین کی آزادی، بیت المقدس کی آزادی کو مسلمانوں کا سب سے پہلا ہدف ہونا چاہیے، اور اس طرف مسلمانوں کی توجہ دلاتے ہیں۔ اس سے پہلے عربوں کے نام نہاد امن معاہدے PLO کی شکل میں، الفتح کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، اوسلو ایکارڈ ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے، اور اب جو سنچری ڈیل ہو رہی ہے اس کے بعد یروشلم جو ہے وہ اسے اسرائیل کا جو ہے دارالخلافہ یروشلم میں بنانا، اور اس کے بعد جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اسے الگ کیا جانا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں پورے عرب خطے کے اندر ایک لائن لگی ہوئی ہے سب کی کہ کون اسرائیل کو سب سے پہلے ایکسپٹ کرتا ہے، ریکوگنائز کرتا ہے اس کو۔ لیکن الحمدللہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے قم اور نجف اشرف میں موجود مراجع عظام آج بھی بیت المقدس کی آزادی اور فلسطین کی حمایت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آیت اللہ العظمہ حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی صاحب جو پوپ فرانسس سے ملاقات کی تھی، اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ سیستانی نے پوپ کے سامنے سب سے جو اہم اور حساس مسئلہ اٹھایا وہ مسئلہ فلسطین تھا۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین مسلمانوں کے قبلہ اول کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کا۔ اگر آپ دیکھیں گے انسانی لیول پر بھی دیکھیں گے تو فلسطینیوں کو جس طریقے سے اپنے گھروں سے دھکیل کے باہر کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے اور نہ تھمنے والا قتل و غارت گری کا سلسلہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک انسانیت سوز جرم ہے، اور اس جرم کا ارتکاب اسرائیل آئے روز کر رہا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی حقوقی انسانی ادارے اور بین الاقوامی تنظیمیں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا دھپا ہے۔ آج جبکہ پوری دنیا کے اندر عربوں کو ایک مایوسی کا سامنا ہے، ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، آپ بحرین کی طرف دیکھو، آپ یمن کی طرف دیکھو، آپ عراق کی طرف دیکھو، آپ مصر کی طرف دیکھو، آج آپ اور میں دیکھتے ہیں نہ حسن مبارک رہا، نہ قذافی رہا، نہ صدام رہا، جتنے بڑے بڑے ظالم تھے جنہوں نے ایک طرف اسرائیل کے ساتھ درپردہ معاہدے کیے، اسرائیل کے ساتھ درپردہ ان کے رشتے رہے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں دکھایا ہے کہ آج ان میں سے کوئی بھی نہیں موجود، لیکن 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اور آپ کی مرجعیت آج بھی فلسطین کی حمایت میں، آج بھی اسرائیل کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل، تو عزیزان گرامی، لہٰذا اپنی قیادت پہ فخر کریں، اپنی قیادت پہ ناز کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح مستعدی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ مظلوموں کی حمایت میں اور ظالموں کے خلاف کھڑے رہیں، چاہے مظلوم فلسطین کا ہو، یمن کا ہو، بحرین کا ہو، پاکستان کا ہو، یا ہم اور آپ کے اس خطے کا ہو۔ آج ایک بہت بڑی مظلومیت سے ہم اور آپ بھی گزر رہے ہیں۔ ہم اور آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جس طریقے سے ہم اور آپ کے حقوق پر بھی ایک ڈاکہ ڈالا گیا، اور ہم اور آپ کے جو لیگل رائٹس تھے، پولیٹیکل رائٹس تھے، چھین لیا گیا، اور ہم ایک ہستی کھیلتی ریاست کو بے دردانہ انداز میں تقسیم کیا گیا۔ بدقسمتی سے آج بھی ہزاروں جوان آج ہمارے امپلائمنٹ کے لیے ترس رہے ہیں، آج ہمارے اپنی زمینوں پر جو مالکانہ حق ہے اس سے بھی ہم دھیرے دھیرے محروم ہو رہے ہیں۔ جہاں کہا گیا تھا کہ ہم سڑکوں پہ سونا بچھائیں گے، ہمیں پیاز اور ٹماٹر کے لیے لائنوں میں لگا دیا جاتا ہے، راشن کارڈ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہم اور آپ کے لیے افسوس کا موقع ہے۔ ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ ہندوستان کی جو جمہوریت
جس پر پوری دنیا کو ناز ہوتا ہے، اور ہم بھی جب باہری ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم بھی بڑا ناز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم گاندھی کے دیش سے آئے ہیں، اور ہم بھی بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو جمہوریت ہے، یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، قانون ہے، جس نے ہمیں یہ آزادی دی ہے کہ ہم اظہار اختلاف کر سکتے ہیں، اظہار رائے کر سکتے ہیں، تو پوری دنیا میں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے آزادی اظہار کو جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں ہمارے جوانوں کی ریکروٹمنٹ کو بہت جلد اس کو فلفل کی جائے، اور جتنے بھی خالی پوسٹس ہیں ان کو جلدی سے جلدی پر کیا جائے، اور اس کے علاوہ اس خطے کے لوگوں کو کہ جو قانونی حقوق چھینے گئے ہیں، جو سیف گارڈ چھینے گئے ہیں، وہ دیے جائیں۔ اور یہ درد کرگل کا، لیہ کا، یہاں کے مسلمانوں کا، یہاں کے بدھسٹوں کا، سب کا مشترکہ درد ہے، اور ہم سب اس درد میں ایک ساتھ شریک ہیں۔ دوسری چیز، اس وقت ایک بہت بڑی عالمی وبا سے ہم لوگ جوجھ رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے، علماء کرام بار بار آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے تاکید کرتے ہیں، ہماری بھی آپ لوگوں سے تاکید یہی ہے کہ خدا را جو گائیڈ لائنز ہمارے طبی عملے نے، ہمارے انتظامیہ نے ہمیں دی ہیں، اس کو سٹرکٹلی فالو کریں۔ آج ہمارے اگر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں دیکھیں گے، یہاں 200-2000 آکسیجن ہوں گے، خدا نہ خواستہ 2-3 ہزار اگر کیسز ہمارا اور آپ کے سامنے آئیں، کہاں رکھنا ہے ان پیشنٹس کو؟ تو یہ کورونا وائرس ہے، یہ جو عالمی وبا ہے، یہاں آپ نے دیکھا پچھلے ایک ہفتے سے مجتہدین کے لمبے جو ہے آپ نے ہورڈنگز دیکھے، جہاں فتاویٰ مراجع عظام کے ہیں، انہوں نے بھی تاکید کی آپ سے، ہم سے، سب سے، کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ایک شرعی وظیفہ سمجھ کے، ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے، دوسرے کی جان کو بھی خطرے میں نہ ڈال کر کے اس پر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ اور انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ براہ کرم لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کریں۔ ہم اور آپ کے سامنے لیہ ایئرپورٹ ہے، زوجیلا ہے، منالی ہے، یہ 3 راستے اگر سٹرکٹلی اس پر SOPs کو فالو کیا جاتا ہے تو میں اور آپ کے معاشرے میں لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے، کرفیو کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے۔ تو انتظامیہ ایک طرف تو جہازیں بھر کے لیبرز کو لا رہی ہے باہر سے، اور دوسری طرف یہاں پہ پرابلمز جو فیس کرنی پڑ رہی وہ عام لوگوں کو، کیونکہ ہم آلریڈی 4 مہینے سے لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا انتظامیہ کو بھی اس بارے میں سوچنے کی سخت جو ہے اشد ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا، اور اس بات کے ساتھ کہ ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ ہیں، دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، اور ہمارے جو احساسات، جذبات ہیں، ہمارے ملک میں ہزاروں لوگ جو مر چکے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں ہیں، ہم ان کو بھی اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں، اور حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ عوام کو آکسیجن دے، وہ عوام کو وینٹیلیٹر فراہم کرے، آکسیجن مانگنے پر انہیں سزا نہ دے۔ اس بات کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔